اللہ پاک نے ہمیں اسپیئر کیا، محض اس کی رحمت ہے، اور ہم بیٹھے محض اس کے کرم کی تلاش کے لیے، اس کی توفیق سے بیٹھے اور اس کا کرم تلاش کرنے بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کریم اپنی خاص شفقت کی نظر ہم پہ رکھیں گے، خیر کے بول اخلاص اور تاثیر کے ساتھ انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کے بیٹھنے کو عافیت اور برکت کا ذریعہ بنائیں، اور انشاءاللہ جس دل میں جو دعا ہے اللہ کریم اسے عافیت اور برکت کے ساتھ قبولیت کی سنہری مہر عطا فرمائیں۔ اللہ کریم کا بہت شکر ہے کہ ہم اس کے مہینے میں بیٹھے ہیں۔ یہ جو محرم الحرام ہے یہ اس کا مہینہ ہے، آج اس کی 2 تاریخ ہے، اور اللہ پاک نے اس مہینے کی نسبت اپنے ساتھ کی ہے۔ ہر وہ چیز جس کی نسبت رب کے ساتھ ہو جاتی ہے اس کی قدردانی پھر اسی بلندیوں کو چھوتی ہے جس پہ رب کریم خود فائز ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں بندے کا گھر ہے، یہ پریزیڈنسی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے، تو اس کی وقت بڑھ جاتی ہے۔ یہ دنیا کا پرائم منسٹر ہاؤس، یہ دنیا کی پرائم منسٹرز کی کار، یہ پریزیڈنسیاں، یعنی وہ نسبت سے اس جگہ کی ویلیو بنی، اور جس مہینے کو میرا رب کہہ لے کہ یہ میرا مہینہ ہے پھر اس کی کیا ہی اہمیت اور کیا ہی شان ہوگی۔ جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں کعبۃ اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کا گھر کعبہ، اب کعبہ کی شان کوئی گھر اس کی مٹی کے ذرے کو بھی نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو شہر الحرام ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ پاک نے اس متبرک مہینے کو اپنے ساتھ نسبت دی ہے، اور یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے کہ پورے سال میں رمضان کے روزے کے علاوہ، یعنی رمضان کے روزوں کا تو کمپیریزن ہی نہیں ہے نا، نہ اس مہینے کا کسی مہینے سے کمپیریزن، نہ اس کے روزوں کا، نہ اس کے اعمال کا، نہ اس کی رحمتوں، تجلیات اور برکات کا کسی سے کمپیریزن، لیکن باقی سال میں جو ہم نفلی عبادات، نفلی روزے رکھتے ہیں اس میں سے 10 محرم کے روزے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ یعنی رمضان کے بعد اس روزے کا جو ہم 10 محرم کو انشاءاللہ جمعرات کو لیکن 2 رکھیں گے، 9 اور 10 کا رکھیں گے یا 10 اور 11 کا رکھیں گے، بدھ اور جمعرات کا، وینسڈے اینڈ تھرسڈے انشاءاللہ بشرط زندگی۔ اب ہر کسی کا میسج دیس پردیس یہی تھا کہ مہینہ شروع ہو گیا، پتہ چل گیا اس کی اہمیت ہے، اللہ کا مہینہ ہے، کریں کیا؟ جس کا مہینہ ہے اس کو راضی کریں، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے نا، جس کا مہینہ ہے اس کو راضی کریں، اللہ کا مہینہ ہے اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کیسے راضی ہوں گے؟ آپ اللہ کی باتیں پڑھیں، اور اللہ کی باتیں کیا ہیں؟ کتاب ہے۔ ہم کوئی چیز خرید کے لاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ صحیح چلے، مشین سارا کچھ صحیح ہو، اس کی زندگی سموتھلی چلے، سپوزنگ ہم کوئی ایئر فرائر کچھ لائے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، پھر اس میں سے بک لیٹ نکالتے ہیں، پھر اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے مطابق ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ زندگی میرے رب کی دی ہوئی زندگی ہے، اب اس کو کیسے چلانا ہے، کیسے نبھانا ہے، کیسے سدھارنا ہے، کیسے اس کو منانا ہے جس نے ہمیں یہ دی ہے، کہ اس کو راضی کرنا ہے، اور اس کو راضی کرنے کے لیے بک لیٹ کو دیکھنا ہے، اور وہ بک لیٹ بہترین کائنات کی آخری کتاب قیامت تک جس کے زیر زبر پیش حرف لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اس میں جو حکم دیے ہوئے ان کو ماننا ہے، اور ان حکموں کو کیسے ماننا ہے؟ پہلے اس کو پڑھیں گے تو حکم مانیں گے نا۔ تو جیسے ہم نے ذی الحج میں پہلے عشرے میں کیا تھا، ہم نے قرآن ختم کیا تھا الحمدللہ رب العالمین۔ جو لوگ نہیں کر سکے تو اس عشرے میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پورے ذی الحج میں بعد میں اس کو الحمدللہ رب العالمین ختم کر لیا۔ تو اب ہم محرم کو، کیونکہ یہ میرے رب کا مہینہ ہے، تو رب کی کتاب کو ہم پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اور بہت 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 تلاوت کریں گے۔ ٹارگٹ ہم وہی کریں گے کہ ہم 10 محرم الحرام تک انشاءاللہ وہ جو بہترین دن ہے 10 محرم کا، جس میں اللہ پاک نے انبیاء کی توبہ قبول کی، سبحان اللہ، ان کے جو ٹیسٹ اور چیلنج تھے ان کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور انہیں عافیت سے اس میں سے نکالا۔ میرا رب بھی نکالتا ہے نا، انبیاء کو بھی اور ہم انسانوں کو بھی۔ انبیاء کے سلسلے تو ختم نبوت کے صدقے بند ہو چکے، لیکن ہم جو انسان اس دنیا میں جی رہے ہیں، کتاب اللہ جو ہے قرآن مجید، قرآن پاک، دنیا کی بہترین کتاب، جتنا علم وحی عرش سے فرش پہ آیا ہے حضرت جبرائیل علیہ امین کے ذریعے سے، اس سب میں سے بہترین جو کتاب ہے وہ قرآن ہے، اور وہ قرآن پڑھ کے ہم نے رب کو راضی کرنا ہے اور اس کے احکام کو ماننا ہے، لیکن اس کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ تو آپ لوگ سارے میرے سمیت ہم اس قرآن کو شروع کرتے ہیں،
اور ہم اس خوبصورت مہینے میں اس خوبصورت مہینے کے مالک کی کتاب کو انشاءاللہ بإذن اللہ ہم پورا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ساتھ ساتھ اس کی ٹرانسلیشنز بھی بیچ میں دیکھیں گے. اس کی ٹرانسلیشن میں سب سے جو بڑی چیز، جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے کہ اپنا آپ مٹا دیں، فنا فی اللہ ہو جائیں، اپنی مایا اور کلف کو اتار دیں جو ہم سے نہیں اترتی. یہ شیطان ابلیس جو مردود راندہ درگاہ ہوا ہے، یہ مایا لگی ہوئی تھی، اس کو مکلف تھا. اس نے کہا کہ میں وہ توحید کی اہمیت فرشتوں کے سامنے بیان کیا کرتا تھا. بعض جگہوں پہ اسے اس ملائکہ کا استاد لکھا گیا ہے، یعنی وہ بڑا معتبر اور پرومیننٹ فرشتہ تھا. لیکن کیا ہوا؟ مایا لگ گئی، کلف لگ گئی، اور ہوا کہ میں آگ سے بنا یہ میں لے ڈوبے گی. تو قرآن ہمیں کہتا ہے میں کو مٹا دو. میں کو مٹانا کیا ہے؟ ذات کا فنا. ذات کا فنا کیا ہے؟ ساری دنیا ہم سے بہتر، ہم سے افضل، ہم سب سے عاجز، مسکین، انکساری اپنے اندر پیدا کرنا. دیکھنے میں یہ ایک جملہ ہے، لیکن پوری زندگی چاہیے اس مقام تک پہنچنے کے لیے. تو میں اپنے سمیت آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی. آپ کہتے ہیں کیا عمال کریں؟ ایک تو ہم قرآن انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اور اس کو ختم کریں گے. 10 محرم تک نہ کر سکے تو پورا مہینہ ہی افضل ہے انشاءاللہ. ہم اس کو وہ کریں گے. ہم 9-10 کا روزہ رکھیں گے اور ہم اپنی مایا کو، اپنی کلف کو، اپنی جو ہمیں پان چڑھی ہوئی ہے نا کہ ہم کچھ ہیں، اس پہ کام کریں گے، اس پہ محنت کریں گے، اپنی ذات پہ، کہ ہم میں عاجزی آ جائے. کیونکہ مٹنے والی چیز کو اکڑنا کیسا؟ اکڑتے تو مردے ہیں نا، ہم کیوں اکڑیں؟ ہم اپنے اوپر یہ کام کریں لمحہ لمحہ. ہم اپنی گاڑی سواری، گھر، بچوں، جس کو بھی دیکھیں ہمیں لگے کہ یہ میرے رب کی نعمتیں ہیں، اس کا شکر ہے، اس کی امانتیں ہیں، ہم اس کے تھوڑے سے رکھوالے ہیں، ہم اس کے گارڈ ہیں، ہم اس کے چوکیدار ہیں. ان کے اپنے بچوں کے بھی، اپنے گھروں کے بھی، گاڑیوں کے بھی، اپنے بینک بیلنس کے بھی ایکچولی ہم رکھوالے رکھے ہیں. ہم مالک نہیں ہیں، ہم اس کے رکھوالے ہیں، ہم اس کے گارڈ ہیں. اور پھر یہ ہماری نسل میں منتقل ہو جانے ہیں. اکڑ کس چیز کی؟ ہم تو کوئی لمحہ ہے کہ زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں کچھ نہ تھے، کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہ ہونے کے لیے، فنا ہونے کے لیے آئے ہیں، اور مٹی مٹی کا پیوند بن جائے گی. تو لہٰذا سب سے پہلے تو ہم آج یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنا تکبر، اپنی اکڑ ختم کریں گے. اور وہ کیسے ختم کریں گے؟ اپنے آپ سے یہ دہرانا پڑے گا. جیسے میں کہوں کہ میں شیشہ دیکھ رہی ہوں، میں وضو کر رہی ہوں، میرے شیشے پہ نظر، میں کہوں اللہ یہ مٹ جانے والا جسم، یہ چہرہ مٹ جانے والا، اللہ اسے آگ کے عذاب سے بچا لینا. اللہ یہ میرے ہاتھ جنہیں میں دھو رہی ہوں، اللہ کریم ان سے خیر کے کام لینا. اللہ یہ میری زبان جس سے میں بول رہی ہوں، اللہ کریم سے شر نہ نکلے، اس سے تکبر نہ نکلے، اللہ اس سے عاجزی عطا فرمائیں. پیر دھو رہی ہوں، اللہ کریم اس یہ صراط مستقیم کی طرف چلیں، میرے مالک ان سے کوئی دین کا کام لے لے. عاجزی ہمیں اپنے اندر لانی ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اپنی زبان، اپنے ہاتھ پیر، اپنی اعضاء کا صدقہ دیا جائے کہ اللہ کریم انہیں اس وبا سے بچا کے رکھنا. یہ اللہ کے حکموں میں سے بہترین عمل جو ہم کریں گے وہ اپنی کلف کو اتاریں گے، اور پھر ہم اپنے اندر سے دوسروں کا بغض خود ہی دور ہو جائے گا. یہ تکبر ہے جو کینہ اور بغض پیدا کرتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس مہینے میں اپنے دل کو دھوئیں گے. اور دل کو دھوئیں گے کیسے؟ اس میں ڈرین اوپنر ڈالیں گے. اور ڈرین اوپنر کیا ہوگا؟ جس کا برا سوچا، چاہا، کبھی خیال، گمان، تصور آیا، اس کے لیے بہت دعائیں مانگیں گے، ان کے نسلوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کو اذکار عطیہ کریں گے، ان کو نوافل عطیہ کریں گے. اللہ سنے غلطی ہوگی معاف کر دیں، ان کے بچوں کو ترقیاں دے، کامیابیاں دے، زندگیاں دے، صحت دے، ان کی راہیں آسان کر، انہیں اللہ کریم ان سے راضی ہو جا، انہیں علم سب کچھ عطا فرما. ٹھیک. اور سب سے اچھی جو دعائیں ہیں وہ انبیاء کی دعائیں ہیں. یہ انبیاء کی دعائیں وہ ہیں جو تو قرآن کا حصہ ہیں. یعنی جب ہم نے وہ دعا پڑھی، کسی بھی نبی کی دعا پڑھی، تو کیا ہوا؟ ہمیں قرآن پڑھنے کا ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ملیں، اور اللہ چاہے تو ایک ایک حرف پہ وہ 70 نیکیاں اور انگنت نیکیاں عطا فرما دیں. انبیاء کی دعائیں پڑھنے کا یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کا اجر ملتا ہے. دوسرا یہ فائدہ یہ ہے کہ یہ ان دعاؤں نے مقبولیت کی راہیں دیکھی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ قبول دعائیں ہیں. یہ ساری دعائیں
جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ایک ایک نبی کی کئی دعائیں ہیں، پوری بک لیٹ ہے ربنا کی دعاؤں کی، 40 ربنا ہے. تو یہ جو ہے ان دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، عرشوں تک پھر کے آئی ہوئی ہیں. وہ مقبول مستجاب، ہم کہتے ہیں فلاں بندے تو وہاں گیا ہے، اس راستے کا پتہ ہے تجھے، جی پی ایس میں تو میں فیڈ کر لوں گی، لیکن مجھے بتا دے کہ وہ کون سا ہائی وے لوں، کون سا شارٹ کٹ ہے، کون سا بیسٹ روٹ ہے. پوچھتے ہیں نا، ان دعاؤں نے وہ راستے دیکھے ہوئے ہیں. یہ شارٹ کٹ ہیں، یہ سیدھی عرش کے دروازے کھٹکھٹاتی ہیں جا کے. تو انبیاء کی دعائیں ہم یاد بھی کریں اور انہیں پڑھیں. کہاں پڑھیں؟ نماز کے اندر. جب ربی جالنی سلام پھیرنے سے پہلے درود شریف جب آپ پڑھتے ہیں، تشہد بیٹھتے ہیں، اتحیات پڑھی، درود شریف پڑھا، اس کے بعد سارے نبیوں کی دعائیں پڑھیں اور پھر سلام پھیریں. دیکھیں نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، وضو کرتے دعا قبول ہوتی ہے، تو نماز کے اندر کتنی دعا قبول ہوتی ہے. تو سارے نبیوں کی دعاؤں کا آپ اہتمام کریں. ربی جالنی کے بعد انبیاء کی ساری دعائیں جتنی یاد ہیں وہ پڑھیں. دیکھ کے نماز کے اندر دعا نہیں پڑھنی، لکھ کے سامنے نہیں رکھنی، زبانی یاد کرنی ہے. جتنی بھی آتی ہیں کیا ہی اچھا ہو کہ اس اشرے میں ہم انبیاء کی ساری دعائیں یاد کر لیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک نے ان کی آنکھوں کو دیکھتے فرعون کو غرق کیا ہے، لیکن ان کو پار لگا دیا ہے. یہ ہماری زندگی کے مسائل، دریا، سمندر، یہ ہمیں جو پہاڑ لگتے ہیں، یہ سارے کے سارے میرا رب چاہے تو اس میں راہیں بنا دے. ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، وہ صاحب کن، وہ کرنے پہ قادر، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دعاؤں کا طریقہ اور مقبول دعائیں ہمارے پاس قرآن مجید میں موجود ہیں. ہم ان دعاؤں سے فائدہ اٹھائیں. اور ان دنوں میں سارے انبیاء کی دعائیں، یعنی ایک ہم نے کیا کرنا ہے، قرآن ختم کرنا ہے، دوسرا انبیاء کی دعائیں یاد بھی کرنی ہے، اور اتحیات میں ربی جالنی کے بعد ان کو پڑھنا بھی ہے انشاءاللہ. دو بڑے کوشچن آئے تھے جن کے بارے میں بہت پوچھا گیا، میں کوشش کروں گی کہ ان کا مختصر جواب دے سکوں. ایک تو یہ پوچھا جاتا ہے، پہلے بھی یہ سوال پوچھا جاتا ہے، لوگوں کا بڑا فیورٹ کوشچن ہے، کہ جو لوگ جمعے کے دن یا رمضان میں فوت ہوتے ہیں کیا ان کی بخشش ہو جاتی ہے، یعنی جو حدیث اور روایات میں موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے. آپ نے بھی بہت دفعہ سنا ہوگا اور آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا کہ بندہ جو ہے وہ رخصت ہوا ہے رمضان میں، تو کیا اس سے نہیں پوچھا جائے گا، قبر کا حساب کتاب نہیں ہوگا. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو مومن رمضان میں یا جمعہ کے دن وفات پائے اس سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے. اور اس سلسلے میں جو روایت یعنی مسند احمد میں ہے 6546 نمبر حدیث ہے، اور جامع ترمذی میں 1074 نمبر حدیث ہے. اس میں وہ میں آپ کو حدیث پڑھ کے سناتی ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا شب جمعہ کو مرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن جس کی موت ہوگی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. اب اس میں محدثین کا اختلاف ہے کہ ہمیشہ کے لیے قبر کا عذاب اس سے اٹھا لیا جائے گا یا صرف رمضان کے مہینے یا شب جمعہ اور جمعہ کے دن کے لیے. ٹھیک ہے. کچھ جو ان میں سے محدثین ہیں وہ اس قول کو اس طرح لیتے ہیں کہ صرف رمضان یا صرف جمعے کے دن ان سے قبر کا عذاب اٹھایا جاتا ہے. دوسرا جو گروپ ہے محدثین کا وہ اس قول کو لیتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے انہیں قبر کا عذاب نہیں ہوگا قیامت تک، اور اللہ کی بے پناہ رحمتوں سے یہی امید رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے عذاب قبر ان سے اٹھا لیا جاتا ہے. اور اس حدیث پاک کی وجہ سے یعنی رمضان اور جمعہ کی جو فضیلت ہے اس میں اللہ کی رحمت جوش پہ ہوتی ہے. اللہ پاک اس مہینے کی پہلی رات، آخری رات، پھر طاق راتوں میں بخشش کے دریا بہاتے ہیں. تو لہٰذا اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اگر اس نے شب جمعہ میں یا جمعہ میں ان سے عذاب اٹھایا ہے تو ہم اس کی رحمت سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ روز حشر تک ان سے قبر کے عذاب کو ہٹا لیں گے اور انشاءاللہ اس دن بھی ان کو معاف کر دیں گے. اب اس سلسلے میں دو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں اور دونوں کی نمبر بھی آپ کو بتا دیے ہیں، کیونکہ یہ سوال اتنا پوچھا جاتا ہے کہ اس کے لیے کچھ میں آپ کو علماء کے بھی، محدثین کے بھی کچھ قول، بزرگوں کے بھی سنا دیتی ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل میں
یعنی دو گروپ ہیں، ہم اس پہ لائن نہیں ڈرا کر سکتے کہ فلاں مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف جمعے کو اور صرف رمضان کو اٹھایا جائے گا، اور فلاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے. جو کہہ رہے ہیں کہ صرف جمعے یا شب جمعہ یا رمضان کو ہٹایا جائے گا، وہ ان کی رائے یہ ہے کہ ذکر اتنا ہی ہوا ہے. لیکن جو محدثین، جو علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک ہٹا دیا جائے گا اور قیامت کے دن بھی نرمی کری جائے گی، وہ اللہ کی بے پایاں رحمت سے بڑے ہی پر امید ہیں. اور میرا رب کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا مجھے ویسا ہی پائے گا. حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں لکھا ہے کہ تکوینی طور پر کسی شخص کی موت کا جمعہ کے دن یا رات میں ہو جانا اس کی سعادت مندی کی دلیل ہے کہ وہ نیک روح تھی، اور یہ سعادت صرف اسی کو حاصل ہوتی ہے جسے اللہ کی جانب سے فتنہ قبر سے محفوظ رکھا جانا منظور ہوتا ہے. کوئی اپنی مرضی سے تو نہیں نا جمعے کو مار سکتا یا رمضان میں. اس کا مطلب ہے وہ سعادت مند روح ہے اور اللہ پاک نے اسے محفوظ رکھنا تھا تو اسے وہ دن عطا فرمایا، اور جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تا قیامت اس سے محفوظ رہے گا. بالخصوص اس وجہ سے بھی کہ بعض روایات میں جمعہ کے دن وفات پانے والے کو درجہ شہادت کا مستحق قرار دیا جاتا ہے، اور شہید کا عذاب قبر سے محفوظ ہونا طے شدہ امر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسا کہ ملا قاری علی رحمۃ اللہ نے اپنی جو شرح ہے فقہ اکبری اس میں اس موضوع پہ ڈیٹیل سے لکھا ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اس مسئلہ کا تعلق چونکہ عقائد سے ہے، لہٰذا اس کے بارے میں جب تک کوئی قطعی بات یعنی کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کوئی ایسی کھلی واضح حدیث موجود نہیں ہے. یہ ہے کہ عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، اب وہ قیامت تک اٹھا لیا جائے گا اور قیامت کے دن بھی بخش دیا جائے گا، یہ چیز انسرٹن ہے. لیکن جو لوگ اس پہ ڈو ٹوک فیصلہ چاہ رہے ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. جن لوگوں کا انتقال ان دو جگہوں پہ یعنی جمعے کو اور شب جمعہ یا رمضان میں ہوا ہے، اللہ پاک سے یہ امید رکھی جائے کہ وہ میرا رحیم قادر کریم رب انشاءاللہ ایک دفعہ نعمت دے کے عذاب قبر اٹھا کے دوبارہ نہیں دیں گے. اور انشاءاللہ جن کو قیامت تک عذاب قبر سے بچا کے رکھیں گے تو پھر ان کو قیامت کے دن عذاب کیسے دیں گے؟ یہ میرے رب کی شان کے ہی خلاف ہے، اس کی رحمت کے ہی خلاف ہے. انشاءاللہ وہ ان کے ساتھ رحمتوں کا ہی معاملہ کرے گا، اور یقیناً وہی کہ وہ سعید روح تھی اور اللہ پاک نے اس پہ رحمت کی اور اسے وہ دن عطا کیا. لہٰذا اس بارے میں بحث اتنی ہی ہے کہ اسے رب پہ چھوڑ دیا جائے، اس سے زیادہ بحث نہ کیے جائے، اور اس کی رحمت سے امید رکھی جائے کہ انشاءاللہ وہ ابدی رحمت ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کریم ان کو ہمیشہ کے لیے، وہ سعید تھے، نیک بخت تھے، تو اللہ کریم نے وہ دن انہیں عطا کیے نا، تو انشاءاللہ وہ ان کے ساتھ آگے بھی رحمتوں کا ہی معاملہ کریں گے. ایک اور کوسچن جسٹ کلاس سے پہلے آیا ہے، اور وہ کوسچن یہ ہے ساس کی خدمت کے بارے میں. یہ کوسچن بھی اکثر ہی پوچھا جاتا ہے کہ کس حد تک ساس کی خدمت سسر کی جا سکتی ہے، یا یہ ہو کہ شادی ہو اور میاں کو جو ہے گلے میں رسی ڈالیں اور پیٹ کی طرح ساتھ لے کے نکل جائیں پتلی گلی سے، اور کہیں کہ بھائی تم لوگوں نے یہ پودا لگایا، بیج بویا، لگایا، پالا، اس کو پانی دیا، اس کی کٹنگ پروننگ کی، اس کے ڈائپر بدلے، اس کو جم لے کے گئے، اس کو ساکر کلاسز لے کے گئے، سوئمنگ لے کے، وہ جو کچھ سب آپ آج کر رہی ہیں ان ماؤں نے بھی وہی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس تو بڑی سہولتیں ہیں، ڈائپرز ہیں، جدید ٹیکنالوجی ہے، انٹرنیٹ کی وہ جو ہے مفید مشورے ہیں، ماہرانہ رائے ہے. آپ ایک انگلی چلاتے ہیں اور آپ کو سب پتہ چلتا ہے، ماؤں نے اس پہ راتیں جاگ جاگ کے فگر آؤٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ دو ٹوک ماں کو طلاق دے کے اور بچہ جو ہے وہ آپ کے بغل گیر ہو اور نکل جائے، یہ پاسبل نہیں ہے. اگر وہ نکل بھی جائے گا تو کیا ہوگا، وہ آپ کو آدھا ملے گا، پورا کبھی نہیں مل سکتا، کیونکہ اس کی روح اس وجود کے ساتھ ہے جس کا وہ کٹا ہوا ٹکڑا ہے. یہ ہمارے مائیں اپنے جسم کاٹ کے ٹکڑے دیتی ہیں نا. ٹھیک ہے، یہ اور بات ہے کہ ان کے وجود سے جدا ہو جاتے ہیں لیکن ٹکڑے انہی کے رہتے ہیں. لہٰذا آپ کے اگر نیبر میں کوئی بوڑھی آنٹی ہیں، کوئی انکل ہیں، تو آپ ان کا بھی خدمت کرتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھتے ہیں، ان کو بھی کھانا بنا کے دے کے آتے ہیں. تو کجا یہ کہ جس نے آپ کے اس کیا کہتے ہیں مائی لو کو پیدا کیا ہے، آپ پالا پڑھایا لکھایا، اور مائی لو کی بھی جان اس میں، یہ اندر سے اوپر سے وہ آپ سے ڈرتا ہوا اظہار نہیں کرتا کہ آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا.
مائے لال کی جان اسی کے اندر ہے، وہ انہی کے اندر جی رہا ہے، ٹھیک ہے، ان عادتوں سمیت، ماں کی عادتیں اس میں ہے، باپ کی عادتیں اس میں ہے، وہ سارے یعنی سمجھے نا، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ پورے کا پورا گندا ہوا ہے اس خمیر کے اندر. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ آپ اسے لے کے اور اکیلا کر کے، اور یہ آپ کا حق ہے، اسلام نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ انڈیپینڈنٹ زندگی گزاریں اور ان کو سائڈ پہ لگا دیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے. وہ آپ کو ادھورا اور آدھا ملے گا. جب آپ آس پڑوس کی بھی کسی سلام دعا کرنے والے کی خدمت کر لیتی ہیں، تو اس نے تو آپ کے ہنی کو پیدا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی خدمت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بارے میں اگر کوئی یہ فتویٰ چاہے کہ اماں جی کو 911 کال کر کے گھر سے باہر نکال دیں. پچھلے ایک ہفتے سے 3-4 ماہوں کے ایسے مجھے فون آئے ہیں، ایک کی تو آج فلائٹ بھی ہے، کہ بہو نے اتنے سنگین الزام لگائے ہیں کہ اماں جی کو کینیڈین گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ود ان 15 days آپ کینیڈا چھوڑ جائیں، اور بیٹا جو ہے وہ کسی دوست کی بیسمنٹ میں پڑا ہوا ہے، اور وہ لیڈی اپنے 3 بچوں سمیت گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. کیا اسے کوئی سکھ ہوگا؟ کیا وہ اپنے بچوں کی تربیت کر پائے گی؟ کیا کل کو اس کے بچے بھی اس کو اسی طرح جہاز پہ نہیں بٹھائیں گے؟ یعنی آپ اس کے بارے میں جتنا نرم رویہ اختیار کریں گے، جتنی عاجزی آپ کے اندر پیدا ہوگی، جتنی برداشت آپ کے اندر آئے گی، یہ گیو اینڈ ٹیک ہے. جس نے اس دنیا میں اپنی پیرنٹس کی خدمت کر لی، آخرت میں بھی اجر ہے. اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جو آپ کے رویے ہیں نا، وہ مرنے سے پہلے وہ دیکھ کے ہم نے مرنا ہے. تو لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، ایسے ہی ان کی خدمت کرنی ہے کہ جیسے آپ اپنے شوہر سے جتنی محبت کرتے. وہ کہتے ہیں نا، ایک وہ شخص کے جس کی نسبت سے ایسے ویسے بھی کئی لوگ ہیں ہمیں کتنے پیارے، تو وہ ایک اس شخص کی وجہ سے کہ جس کو آپ چاہ رہی ہیں، اس کے لگتے لائوں کو جہاں جہاں اس کا تعلق ہے اس کو آپ چاہیں، یہ ان کا حق بھی ہے. اور میاں کے دل تک اگر آپ پہنچنا چاہتی ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اس کے چاہنے والوں کو چاہیں، اور یہ انڈائریکٹ میتھڈ سے جو چاہت ڈیولپ ہوگی وہ ابدی ہوگی، وہ وقتی نہیں ہوگی، وہ احسان مند ہوگا آپ کا. وہ آپ کے پیرنٹس کی بھی خدمت کرے گا، آپ کے پیرنٹس کو بھی بدلے میں چاہے گا، آپ کے میکے والوں کو بھی چاہے گا اور عزتیں دے گا. جہاں تک یہ ہے کہ بعض مرد اس بارے میں بڑے اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں کہ بس میری ماں ہی ہے، تم کچھ بھی نہیں ہو. ٹھیک ہے، ماں باپ پریورٹی ہیں، ٹھیک ہے. اگر بیوی اور ماں باپ میں چوائس کرنی پڑے تو ماں باپ نمبر 1 ہیں، تھے اور رہیں گے. آپ کو پتہ ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی ہاجرہ کے ساتھ جو واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ گھر کی دہلیز بدل لو والا. تو لیکن اس زمانے میں، فی زمانہ اس وقت جو حالات ہیں، اس میں 2 مختلف یعنی سنگین صورتیں نظر آ رہی ہیں. یا تو لڑکا ایسا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میرے ماں باپ ہے، ان کی خدمت، ان کا خیال کرو گی تو میرے ساتھ تم خوش رہ سکتی ہو، ورنہ نہیں. یہ رویہ بھی بالکل غلط ہے. بیوی کے اپنے حقوق ہیں، انہیں میاں کو ادا کرنا چاہیے اور دونوں میں بیلنس رکھنا چاہیے. یہ ٹیسٹ اصل میں شوہر کا ہے، اور یہ شوہر ہی ہے جو ماں باپ اور بیوی میں بیلنس رکھتا ہے اور ماں باپ کی بھی عزت کرواتا ہے. یہ جن باؤں کی بے حرمتیاں ہو رہی ہیں، یہ بیٹے ہیں جو کروا رہے ہیں. ان بہوں بیچاریوں کا تو کوئی قصور ہی نہیں. بیٹا جب اکیلے میں کہے گا کہ تو بھی جواب دے لیا کر اچھی طرح سے، مجھے نہ کہا کہ میرے کان نہ کھایا کر، سنا لیا کر، تو بیوی کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے دل میں ماں باپ کی کتنی قدر ہے. اور اگر ماں کو یہ کہے گا کہ لگا لیا کریں اس کو، دو پتہ ہی نہ ہو کہ بیوی صبح سے شام تک اس کے کیسے شب و روز گزر رہے ہیں، اور اس کا ریموٹ جو ہے وہ ماں کے ہاتھ میں دے دے گا. تو یہ مرد ہے، یہ اس کو اللہ پاک ہمارے مردوں کو ایک عقل، حکمت اور دانش عطا فرمائیں کہ وہ دونوں میں برابر کا رویہ رکھ سکیں. اور جب نکاح ہوتا ہے تو وہ کم از کم ان کو اتنی قوت فیصلہ ہو کہ وہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہہ سکیں. نہ بیوی کڑ کڑ کے جیے اور نہ ہی ماں جو ہے اس کی آئیں بد دعائیں جنت سے دوزخ تک کے فاصلوں پہ خدا نخواستہ لے جائیں. تو اس لیے اس بارے میں کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ خدمت کرنی ہے، اسلام میں ہے یا نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ راہ جاتے کسی بزرگ کو راستہ دکھاؤ، راستے سے پتھر اٹھانے کو صدقہ کہتا ہے. تو کجا یہ کہ جس کے آپ نکاح میں ہیں، آپ اس کے ماں باپ کی خدمت کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ حق بیوی کی ڈیوٹی نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ میاں بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے، دونوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ دونوں
اب ایک رشتے میں منسلک ہوئے ہیں، وہ دو مختلف فرد نہیں ہیں، وہ ایک یونٹ ہے، میاں اور بیوی. ناؤ دے آر ون یونٹ اینڈ دے ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیئر پیرنٹس، سپورٹ دیم اور اینی کائنڈ آف ہیلپ دے نیڈ اٹ، دے ہیو ٹو. ٹھیک ہے، لیکن بیلنس، اگین بیلنس، یعنی کوئی اس میں اسٹریٹ لائن ہم نہیں کھینچ سکتے. اور اسلام جیسا مذہب یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ماں باپ کو پوچھو ہی نہ؟ کیسے کہہ سکتا ہے؟ یا یہ کہ یہ میاں کی ذمہ داری ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی وہ ماں باپ بچہ پالا، آپ کو دیا، آپ بیاہ کے گھر میں آئی اور آپ ان سے کہہ رہی ہیں کہ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بس یہی میرا بلاوڈ ہے، اسی کے ساتھ میری زندگی ہے. آپ کون ہو؟ دو مائی بابا یا دیور جیٹھ، یہ سارا ایک یونٹ ہے. اس کو عقل و دانش کے ساتھ میاں بیوی کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہے، اور اس میں کسی پہ کوئی احسان نہیں جتانا ہوتا کہ میں نے یہ خدمت کی، میں نے یہ کیا. نہیں نہیں نہیں، دونوں پارٹی سر جوڑ کے چلتی رہیں، کوئی احسان مندی نہ جتائیں اور عاجزی کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے چلیں، تو انشاءاللہ العزیز گھروں کے مسائل نہیں آئیں گے، اور انشاءاللہ العزیز گھر بسیں گے بھی اور عافیت برکت بھی رہے گی. اگر آپ بیٹیوں کی مائیں ہیں تو اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں، اگر کوئی بیٹے کی ماں ہے تو وہ بیٹے کو کی بیلنس پرسنالٹی بنائے، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ بیٹا ایک جو لڑکی آپ کے نکاح میں آ رہی ہے اس کے آپ پہ حقوق ہیں. اگر وہ محبت سے رہنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ علیحدہ گھر میں بھی جانا چاہتی ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، جانے دو، چاہ اتار لیں، رہ لیں، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنے گھر میں جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ساتھ رہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سدا قربانی کا جذبہ ذہن میں رکھنا پڑے گا، اور دونوں پارٹیز کو بھی، ماں باپ کو بھی قربانی دینی پڑے گی، لیکن احسان جتائے بغیر، سنائے بغیر. ٹھیک ہے نا؟ اور قدم قدم پہ وہ بڑے ہیں، انہیں بچوں کی غلطیاں معاف کرنی پڑیں گی. بچے تو گند بھی ڈالیں گے، کھلارے بھی ڈالیں گے، روڈنیس بھی دکھائیں گے، لیکن سہنا پڑے گا. اور بچیوں کو یہ سوچ کے کہ اگر ہماری بھابھی ہمارے ماں باپ کے ساتھ اس طرح جوتی کی نوک پہ ان کو رکھے تو ہماری کیا فیلنگ ہوگی. تو یہ میرے بھی ماں باپ جیسے ہیں ویسے یہ بھی ہیں دو. ٹھیک ہے؟ تو دونوں پارٹی سوچیں. اللہ کریم ہر گھر کو محبت، سکون، عزت، عافیتیں اور شرم بھرم عطا فرمائے. یہ جب شرم بھرم اترتے ہیں تو پھر اس طرح کے مسائل آتے ہیں کہ لائن بنائیں جی دونوں کے درمیان کہ کس لیول تک ہم خدمت کر سکتے ہیں، کون سی ہماری ڈیوٹیاں. کوئی لائن نہیں کھینچی جا سکتی. یہ ہر ایک کا اپنا ظرف ہے، ہر ایک کی تربیت ہے، اور کون سی ماں باپ کا کس کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے. وہ لڑکا ہے تو اس کے ماں باپ کون سے رویے رکھتے تھے، کیسی تربیت کی ہے. وہ لڑکی ہے تو کس گھر سے پرورش پا کے آئی ہے، ماں باپ نے اسے کیسے سکھایا ہے کہ بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. تو یہ تمیز پیچھے سے آتی ہے. اللہ کریم ماں باپ کو بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے. دعا مانگا کریں کہ جہاں جہاں آپ کی بہویں یا داماد پال رہے ہیں، اللہ کریم ان کے ماں باپوں کو ان کی صحیح تربیت کی توفیق انشاءاللہ عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. استغفر اللہ العظیم. اے رب کریم، محرم الحرام میں اللہ کریم تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں. میرے کریم مالک، ہر جھولی میں جو سوال ہے اسے عافیت اور برکت کے ساتھ قبول فرمائیں. اللہ کریم ہمارے گھروں کو جھگڑوں سے، لڑائیوں سے، بدتمیزیوں سے، اللہ کریم جادو کے طوفان، نظر بد سے بچائیں. اللہ کریم بلا کی مشقتوں سے، مجاہدوں سے اور دنیا کا مذاق بننے سے بچائیں. اللہ کریم عزت آبرو کے ساتھ اللہ کریم یہ زندگی عافیت برکت کے ساتھ گزر جائے، اور یہاں بھی اس دنیا کو بھی جنت الفردوس بنائیں اور آخرت کو بھی جنت الفردوس ہی اللہ کریم ساری امت کو عطا فرمائیں. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی ہم نے نیت کی ہے. اللہ کریم ہمیں برکت ہمارے وقت اور ایمان میں دیں، تاکہ ہم قرآن کریم کا انشاءاللہ 10 محرم تک، یا اگر ہو سکے تو اس پورے مہینے میں اس کا ختم کر سکیں، اور انبیاء کی ساری دعائیں ہمیں ازبر ہو جائیں اور ہمیں عادت پڑ جائے کہ ہم اس کو اللہ کریم نماز کے اندر ربی جالنی کے بعد ان کو پڑھنے کی عادت بنائیں. اللہ کریم جتنے لوگ اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، چاہے وہ رمضان میں گئے ہیں یا جمعے کو گئے ہیں یا نہیں گئے، اللہ کریم ان سب سے قبر کا عذاب اٹھا لیں، اور اپنی رحمت کے طفیل حشر کے میدان میں بھی ان سب کو اپنے تخت
اور عرش کے سائے میں جگہ دینا۔ اے میرے کریم مالک ملک نقیرین کے سوال و جواب سے اللہ کریم بچانا۔ جتنے لوگ پردہ کر گئے ہیں ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائیں، اور اللہ کریم ہم بھی اسی منزل کے راہی ہیں، ہمارے لیے بھی اللہ کریم قبر، حشر، اللہ کریم منکر نکیرین، پل صراط، ساری منزلیں آسان کر کے جنت الفردوس کا باسی بنانا۔ جیسے یہاں بیٹھے ہیں اللہ کریم جنت الفردوس میں بھی انشاءاللہ تیرے عرش کے سائے میں ایسے ہی بیٹھے ہیں، اور اس دن کوئی خوف کوئی غم نہ ہو۔ اللہ کریم جن بچوں کے رشتوں کے مسائل ہیں غیب سے ان کے لیے بہترین خاندان منتخب فرمائیں، روشن پر نور زوج ان کو عطا فرمائیں۔ جن کی گودیں خالی ہیں اللہ کریم انہیں بے نام ہونے سے بچائیں، ہر ایک کو بہترین نیک صورت نیک سیرت اللہ کریم اولاد عطا فرمائیں۔ جو بچے آئے ہیں ماؤں کو ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کریم جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ ان کا حق پہچانیں، اور جن کے پردہ کر گئے اللہ کریم ان کی قبروں کو کشادگی وسعت نور عطا فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک جتنے لوگوں پہ رزق روزی کے دروازے بند ہیں اپنی خاص خزانوں میں سے جسمانی روحانی رزق ان پہ واقع کریں۔ جو بچے راہ بھولے بھٹکے ہیں اللہ کریم ڈپریشن ہے، بیماری ہے، جادو ہے، نظر ہے، ان کی حفاظت فرمائیں، علت ذلت اور قلت سے بچائیں۔ اللہ کریم نسلوں کی حفاظت فرمائیں، بن مانگے وہ ساری خیریں عطا فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہیں، ان سارے شرور سے بچائیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے